ایک ہے روزہ رکھ لینا، اس کا بدل اللہ کے ہاں ہے۔ اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ تو خود روزے کی جو جزا اور بدلہ عنایت فرما رہے ہیں خود روزہ سفارش کر رہا بھائی۔ گزشتہ دنوں ایک تحقیق نظر سے گزری کہ 3 اعمال کا قیامت کے دن وزن نہیں ہوگا، وہ تول میں نہیں لائے جائیں گے۔ ان اعمال کو کرنے والے کسی ترازو اور اعمال تولنے گننے کے کٹہرے میں نہیں لائے جائیں گے۔ ایک عمل ہے درگزر کرنا، معاف کرنا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں من عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جس نے درگزر کر لیا اور اچھا کر لیا، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اور دوسرا صبر، جو آدمی اپنے حقوق لینے میں صبر کر لیتا ہے، چپ کر جاتا ہے، جھگڑا اور مقابلہ نہیں کرتا، اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والے بے حساب پھر اجر دیے جائیں گے، تولے بغیر۔ تول ناپ وزن میں تو حساب ہوتا ہے نا، تو یہ صبر کا اجر جب بے حساب ہے تو ان کو وزن اعمال کے کٹہرے میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے صابرین کو۔ اور تیسری چیز ہے روزہ، کہ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، تو بادشاہ تول گن کے دیتے ہیں، یہ تو بادشاہوں کے بادشاہ جب اجر دینے پر آئیں گے تو سبحان اللہ۔ 3 اعمال کرنے والے لوگ وہ ترازو کے کٹہرے میں نہیں آئیں گے، تول کے کٹہرے میں نہیں آئیں گے، تول کے دائرے میں نہیں آئیں گے، بلکہ بفضل اللہ ان کے لیے خاص انعامات کا اور خاص نوعیتوں کے اجر کا انتظام ہو رہا ہوگا۔ تو روزہ سفارش کرے گا خود۔ دیکھیں وہ ہماری شریعت میں کتنا رحم ہے، رمضان آیا، روزے آئے، تو دن کو تو روزہ شہوتوں سے روکتا ہے، رات کو نہیں روکتا۔ قرآن میں بھی اسی طرح فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اور قرآن کہے گا میں نے اس کو رات کو نیند سے روکا۔ محققین نے کہا ہے یہ قرآن جو ہے تہجد میں پڑھا جانے والا قرآن ہے۔ قرآن کریم میں بھی اسی شوق میں قرآن کا لفظ آیا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، فجر کا قرآن، تو فجر کا قرآن قریب من الفجر کا قرآن ہے۔ تو گویا رات کو جن کو تہجد میں تھوڑا یا زیادہ قرآن پڑھنا نصیب ہو جاتا ہے، آج کل تو 2 رکعت کون سی مشکل ہے، قل واللہ 2 رکعتوں میں کون سی مشکل ہے، اٹھنا ہی ہوتا ہے۔ اور عام ایام میں اگر کوئی بندہ عادت بنا لے کہ سونے سے پہلے تہجد کی 2 رکعت پڑھ لے، ارے اتنا نہیں کر سکتا، عشاء کے بعد وتر کے ساتھ 2 رکعت پڑھ لے بندہ، 4 رکعت پڑھ لے، 12 کی توفیق و 12 پڑھ لے، لیکن کم از کم 2 رکعت کی صلاحیت کس میں نہیں، 2 رکعت کا وقت کس کے پاس نہیں۔ اس وقت کا پڑھا جانے والا قرآن اب قرآن سفارش کرے گا، اب قرآن سفارش کرے گا، پروردگار رات کو میں نے اس کو نیند سے روک دیا تھا،
اور اس کے بارے میں میری سفارش قبول کر لو تو قرآن کی بھی سفارش قبول کر لی جائے گی اور روزے کی بھی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ بجا طور پر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی سفارش حافظ قرآن کریں گے، جن کی سفارش علماء دین کریں گے، جن کی سفارش قیامت والے دن انبیاء کریں گے، جن کی سفارش شہداء صالحین کریں گے، وہ خوش نصیب ہیں۔ بھلا یہ مسلمان کوئی کم خوش نصیب ہیں جن کی سفارش قرآن اور روزہ کر رہے ہوں؟ کس قدر خوش نصیب ہوں گے وہ مسلمان کہ جن کی سفارشیں اللہ کا کلام کر رہا ہو، اللہ جل شانہ کی جانب سے طے کیے ہوئے فرائض ان کی سفارش کر رہے ہوں۔ جیسے بندہ کہیں سفر پہ جا رہا ہو نا، کسی کے تعلق دار ہو تو اس سے کوئی چٹ لکھوا لیتا ہے اور کوئی نمبر لے لیتا ہے، یار آپ بھی کال کر لینا، ہو سکتا ہے مجھے ضرورت تو نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے ضرورت پڑ جائے، تو ذرا آپشن تو ہونا چاہیے نا کہ وہاں ہم کسی سے مل سکیں، بات کر سکیں کوئی وقت ضرورت۔ ارے اور کچھ نہیں تو کبھی کبھی تو کوئی تہجد پڑھ لینی چاہیے کہ وہ سفارشی چٹ جیب میں ہو۔ وہ قرآن تھوڑی ان کی صرف سفارش کرے گا جن نے ساری زندگی تہجد پڑھا ہوگا، وہ ان فقیروں کی بھی سفارش کر دے گا جنہوں نے کبھی پڑھا ہوگا۔ اور کبھی یار رمضان میں تو پڑھ لیا کریں نا۔ ایک سفارشی پرزہ ہے جو آخرت کے سفر کے لیے جیب میں رکھ لیں ہم۔ اور روزے کی توفیق، بہت سے لوگ ماشاءاللہ سارے روزے رکھتے ہیں، روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن روزوں سے جو برگشتہ لوگ ہیں، جو اللہ بچائے وہ نفس و شیطان کے شکنجے میں آ کر روزے نہیں رکھتے، ارے سفارش جتنے تو دو چار رکھ لو، بقیہ دن رہ گئے، تھوڑے سے رہ گئے، دو چار تو سفارش کے لیے رکھ لو، بہت لمبا سفر آنے والا ہے۔ تو روزہ جہاں اپنے ان روزے داروں کی سفارش کرے گا جنہوں نے کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑا ہوگا، ارے جنہوں نے کبھی رکھ لیا ہوگا ان کی بھی کر لے گا سفارش۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ چھوڑ دو، روزہ تو روزہ ہے، اس کے ترک پر بڑی وعیدیں ہیں، اور روزہ کا بلا وجہ چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، اور روزہ رکھ کر اس کو توڑ دینا اس پر زبردست سزا اور کفارہ ہے، گناہ گار ہوتا ہے بندہ۔ لیکن دیکھیں سفارشوں پہ جب سفارشیں آ جاتی ہیں نا تو بہت سارے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، بہت ساری چیزوں پر پانی پھرا جا رہا ہوتا ہے، نہ صلاحیت رکھنے والے بھی صلاحیت والوں کی لائن میں جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ سفارش کا مرحلہ ہے جناب، یہاں میرٹ کی بات نہیں ہو رہی، سفارش پہ کیا کچھ نہیں چلتا، تو یہ ان کی دربار میں سفارش چل جانی ہے۔ سبحان اللہ، روزہ سفارش کرے گا، خود اللہ جل شانہ کا طے کیا ہوا جو فرض ہے وہ خود سفارش کر دے گا، قرآن کریم جو خود اللہ کا پاک کلام ہے وہ خود سفارش کر دے گا۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ہمیشہ اہل علم نے، اہل حق نے اسی بات کو راجح قرار دیا ہے کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں۔ تو گویا اللہ کی صفت اللہ سے سفارش کرے گی۔ سبحان اللہ، کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو قرآن، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ کی سفارشیں نصیب ہو رہی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مغفرت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ سامان اکٹھا کر کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔